بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ان آیات میں تذکرہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے قیدی کے ساتھی سے ایک مدد چاہی کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، شاید مجھے جلدی رہائی مل جائے. تو بعض علماء، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ شایع نشان نہیں تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ سے ان کو کچھ دن اور رہنا پڑا، اور حسنات الابرار سیئات المقربین کہ بہت سی ایسی نیکیاں جو نیک لوگوں کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے حق میں وہ نیکیاں نہیں رہتی، بلکہ کسی قدر وہ گویا ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے، دوسری توجیہ یہ ہے کہ کسی بھی مظلوم کا اپنی رہائی کے لیے دنیاوی تدبیر اختیار کرنا، کسی بندے سے کوئی نصرت اور مدد طلب کرنا، یہ اللہ سے غفلت نہیں ہے. اسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور یہ توکل کے منافی ہے، للہیت کے منافی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو کچھ اسی طرح بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں فرشتے آئے عذاب کے، اور محلے والے جو ایک غلط جرم کے عادی تھے انسانوں سے، یعنی مرد سے شہوت پوری کرنا، اور وہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تو وہ بھاگے دوڑے آئے کہ ہم کو ہمارے حوالے ان کے کرو. لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا، او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرا کوئی کنبہ، قبیلہ، خاندان بڑا ہوتا تو آج میں تمہیں مزہ چکھاتا. اس وقت نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے بھی خاندان کی طرف وہ کی. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب اللہ کی تو یاد ہی نہیں آئی، کیا اللہ سے مدد چاہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد تو ہر جگہ ہے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی دنیاوی اعتبار سے اگر آدمی اس طرح کچھ مانگ لے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کوئی بھوکا آدمی اگر کسی سے روٹی مانگ لے کہ بھائی روٹی دے دو، مجھے بھوک لگی، میں اپنا پیٹ بھر لوں، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کوئی بندہ کسی سے قرض مانگ لے تو یہ اللہ سے غفلت اور توکل کے منافی نہیں ہے کہ صاحب اسے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، صاحب اس نے بندے سے کیوں مانگا؟ قرض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے. تو اگر یہ توکل کے منافی ہوتا تو حضور جیسی شخصیت، اس کائنات کی سب سے بزرگ اور سب سے بڑی شخصیت، کیسے بندوں سے قرض لیتی؟ پھر تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں ہم کسی بندے سے نہیں کہیں گے آپ ہی ہم کو قرض دیجیے. حالانکہ روایتوں میں کہ آپ یہودیوں کے بھی مقروض تھے، کبھی کبھی یہودیوں کا بھی قرضہ آپ پر چڑھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسباب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اسباب ظاہرہ اور ایک ہے اسباب باطنہ. ظاہری اسباب بندوں سے طلب کرنا، ظاہری اسباب میں بندوں سے سوال کرنا، یہ للہیت کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ جو آپ کے سامنے مثالیں دی گئی یہ ظاہری اسباب کی ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ ظاہری سبب ہے. بھوک لگتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ بھوک تو مٹانا اللہ رب العزت مٹاتے ہیں، کوئی کھانا تھوڑی مٹاتا ہے. پیاس تو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، کوئی پانی تھوڑی مٹاتا ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے. لہذا پیاس کے وقت میں پانی مانگنا، پینا، ضرورت کے وقت میں کسی سے قرض لے لینا، یہ توکل کے منافی نہیں، یہ ظاہری سبب ہے. بیماری میں دوا لے لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ توکل، یہ اس کو اسباب ظاہرہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا تھی تو آپ نے ایک بندے کو ہائر کیا کرائے کے لیے، جو ایک راستہ بتائے گا مکے سے مدینے کی طرف، وہ راستہ جو عام راستے سے ہٹ کر کے، تاکہ کوئی اگر پیچھا کرنا چاہے تو ہمیں محسوس نہ کر سکے، ہمیں پا نہ سکے.
اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، مالک بن فہیرہ یا فہیرہ بن مالک، اس طرح نام تھا، اور ایک اور جو راستہ بتانے والا تھا۔ تو حضور نے مدد لی راستہ بتانے والے کی، حالانکہ حضور کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں کسی فرشتے کو لگا دیجئے جو آگے راستہ بتائے، اور اس راستے سے چلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب آپ معراج میں جا سکتے ہیں تو مکہ اور مدینہ سے کتنی دور ہے، وہ تو یوں اٹھاتا فرشتہ اور یوں جا کے مدینے میں پہنچا دیتا۔ لیکن یہ سب اسباب ظاہرہ کے قبیل سے ہیں، دنیا کا نظام سبب ظاہری سے چلتا ہے، لہذا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس بندے سے ذکر کر دیا کہ بھائی میرا تذکرہ ذرا بادشاہ سے کر دینا، ذرا میری تحقیق کرا لے، بلا وجہ میں بے قصور جیل میں بند ہوں، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ جو رائے مفسرین نے دی ہے یہ بہت مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور ایک ہے اسباب باطنہ۔ اسباب باطنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ادراک ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جائے کسی سے اولاد مانگے، ظاہر ہے کہ اسباب باطنہ ہے، کیونکہ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ شادی سے اولاد ہو جائے، بہت سے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اولادیں نہیں ہوتی۔ لڑکا مانگنا، لڑکی مانگنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، خود انسان کو پتہ نہیں کہ ہمیں لڑکا ملے گا یا لڑکی۔ اب کوئی آدمی کسی تھان میں جائے، کہیں مزار میں جائے، کسی بزرگ کے پاس جائے، اس سے کہے کہ بھئی ہم کو لڑکا دے دیجیے، لو ہم منت مانتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہے، کیونکہ یہ اسباب باطنہ، باطنہ مانے پوشیدہ سبب ہے، یہ کوئی بندہ نہیں جانتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہماری قسمت بنا دیجیے، ہماری قسمت میں یہ ہو جائے، ہمارے وہ ہو جائے، تو وہ چیزیں جن کا تعلق ظاہری دنیا سے نہیں ہوتا بلکہ باطنی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کسی بندے سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں یہ تو جا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں بچے نہیں ہو رہے، آپ علاج کر دیجئے، ہمارا ہمیں دوا دے دیجئے، ہماری جانچ کر لیجئے، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر کے کہ بچے نہیں ہو رہے، بچے دے دیجئے، یہ اسباب باطنہ ہے، کیونکہ یہ ایسا سبب خفی ہے، پوشیدہ سبب ہے جو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو کتنے اولاد دینا ہے، کس کو لڑکے دینا ہے، کس کو لڑکیاں دینا ہے، کس کو دونوں دینا ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر شادی کے بعد بچے پیدا ہو جائیں اور جب چاہیں آپ ہو جائیں، جب چاہیں نہ ہو۔ تو یہ چیزیں، اس طرح کے قبیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے، وہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور وہ چیزیں جو سبب ظاہری کے تعلق سے ہوتی ہیں وہ اگر آدمی بندے سے مانگے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، جسے آدمی ایک دوسرے سے قرض لے لیتا ہے۔ آپ کا سامان گر گیا، بوجھ آپ کے سر پہ، آپ نے کہا بھائی فلاں سامان ہم کو اٹھا کے دے دیجئے، تو یہ آپ نے مدد مانگی، تو یہ مدد مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو منہما اذکرنی عند ربک، جو انہوں نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرنا، تو یہ اسی سبب ظاہری کے قبیل سے ہے جس سبب کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے نہ یہ توکل کے منافی ہے اور نہ ہی یہ بزرگی کے منافی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو انبیاء کے شایع نشان یہ چیز نہ ہو۔